السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جا سکتی ہے، اور ان سب سے کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جا سکتا ہے، کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قرب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ، آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور مشرق کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹتی رہیں۔ اس کے بعد ہم تو اس سے وہ طلب کرتے ہیں جو ابھی عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہمارے اوپر نہ رکھ بھاری بوجھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکتے ہوں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہم کو غالب کر دے کافر لوگوں پر۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد پھیر نہ دینا، اور ہمیں اپنے حضور سے بڑی رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے گناہوں بخش دے اور ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ کارخانہ قدرت یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جس سے دوزخ میں ڈالا پس اسے رسوا ہی کر ڈالا، اس سے آکاروں کا کوئی بھی ہمدرد نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب ہمارے گناہ بخش دے اور اتار دے ہماری برائیوں کو، اور ہمارا خاتمہ نیکیوں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر اپنی رحمت نہ کی تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام ہی کی حالت پر موت دے، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر، اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کا ہدف نہ بنائیو، اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے کافر لوگوں سے چھڑا لیجئے۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی ہمارا رفیق دنیا اور آخرت ہے۔ مجھ کو اسلام پر موت دے اور مجھے شامل کیجیے نیکیوں کے ساتھ۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری نسل کو نماز درست رکھنے والا کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما، اور اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنین کو بخش دے جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے کو پالا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اندر بھی صاف لے جا، مجھے باہر بھی صاف نکال لا، اور میرے حق میں اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت تجویز کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے حضور سے رحمت خاصہ عنایت کر اور ہمارے مقصد میں کامیابی کا سامان پہنچا۔ اے ہمارے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دے،
اور میری زبان سے گرہ کھول دے، میری بات کو لوگ سمجھ لیں۔ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے دکھ نے ستایا ہے، تو ہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور سب سے اچھا وارث تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ میں اتار، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی چھیڑخانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحمت کر، تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، دوزخ کے عذاب کو ہم سے پھیر رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا، کہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری اولاد ازواج کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور تو مجھے اپنے رحم و کرم سے اپنے صالح بندوں میں داخل کرے۔ اے ہمارے پروردگار، میں اس بلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے غالب کر دے مفسد لوگوں پر۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت، تیرا علم ہر شے پہ محیط ہے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور جو تیری راہ پر چلے، انہیں بخش دے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشگی کی جنتوں میں داخل کر، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی کوئی ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے نیک ہو، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور انہیں خرابیوں سے بچا، اور جس کو تو نے اس دن خرابیوں سے بچا لیا، اس پر تو بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور میری اولاد میں نیکی کی صلاحیت پیدا کر دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، بس تو میرا بدلہ لے لے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہمارے سے پہلے ہیں بخش دے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے ساتھ کدورت نہ ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافر لوگوں کا ہدف و ستم نہ بنا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دے، اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بھی۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ کر دے جیسا کہ مشرق و مغرب میں تو نے فاصلہ رکھا ہے۔ یا اللہ، میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر، اور اسے پاک کر دے۔ تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے۔ ہم تجھ سے سب بلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام، اور ہر گناہ سے بچاؤ، ہر نیکی کی طرف لوٹ جانا، اور اپنا پہنچنا بہشت میں، دوزخ سے نجات پانا میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، علم کار آمد۔ یا اللہ، بخش دے میرے گناہ، دانستہ طور پہ جو ہوئے یا نادانستہ طور پہ۔ یا اللہ، بخش دے ہمارے تمام گناہوں کو، جو انجانے میں ہوئے یا جاننے میں ہوئے۔ یا اللہ، بخش دے میری خطا اور نادانی اور میری زیادتی میرے بارے میں، اور وہ بھی جو تو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ یا اللہ، بخش دے جو گناہ مجھے مقصود تھا اور جو غیر مقصود تھا۔ یا اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ،
یا اللہ میں مانگتا ہوں تو اس سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی غنا مانگتا ہوں۔ یا اللہ میرا دین درست رکھ جو میرے حق میں بچاؤ ہے، میری دنیا درست رکھ جس سے میرا معاش ہے، میری آخرت درست رکھ جہاں مجھے لوٹنا ہے، میری زندگی کو میرے حق میں ہر بلائی میں ترقی بنا دے اور موت کو میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت کر، مجھے چین دے اور مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے، سستی سے، بزدلی سے اور انتہائی کبر سنی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کم ہمتی سے، سستی سے، بزدلی سے اور انتہائی بوڑھا ہو جانے سے اور قرضے سے اور گناہ سے اور عذاب دوزخ سے، دوزخ کے فتنوں سے، قبر کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کے برے فتنے سے، محتاجی کے برے فتنے سے، مسیح دجال کے برے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، تنگ دستی سے اور ذلت سے، بیچارگی سے اور کفر سے اور فسق سے اور ضدی سے اور لوگوں کے سناوے سے اور دکھاوے سے، بہرے پن سے، گنگے پن سے، جنون سے، جزام سے اور بری بیماریوں سے اور بار قرضہ سے اور فکر سے اور غم سے اور بخل سے اور لوگوں کے دباؤ سے اور ان سے کہ ناکارہ عمر تک پہنچوں اور دنیا کے فتنوں سے اور اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔